مولانا سلمان بجنوری آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ للہ وکفا الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنا جن کی منقبت اللہ نے بیان فرمائی ہو تو مخلوق میں سے کوئی ان کی منقبت کیا بیان کر سکتا ہے؟ بہرحال میری کوشش ہوگی کہ قرآن مجید کی آیات کے ذریعے نبی علیہ السلام کی سیرت پر روشنی ڈال کے لہو لگا کے شہیدوں میں شامل ہونے والی بات ہے۔ اللہ پہلی بات تو یہ سنیے کہ 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں اور اللہ نے ان کو کئی مرتبہ خطاب فرمایا یا آدم، یا نوح، یا زکریا، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ۔ تو تمام انبیاء کو اللہ رب العزت نے خطاب فرمایا تو ان کے نام لے کر پکارا، لیکن جب نبی علیہ السلام کو خطاب فرمایا تو اللہ نے القاب عطا فرمائے، یا ایھا المزمل، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، ان ناموں سے اللہ کے حبیب وسلم کو خطاب فرمایا۔ تو نبی علیہ السلام کو القاب کے ساتھ خطاب فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کتنی عزت دے رہے ہیں۔ پھر مختلف انبیاء تشریف لائے تو ان کی قوموں نے ان پر الزام لگائے، کسی نے کہا آپ گمراہ ہیں، بے وقوف ہیں، کسی نے کہا کہ آپ تو مجنون ہیں، کسی نے کہا کہ آپ پاگل ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان انبیاء کرام کی زبان سے ان کی قوم کو جواب دلوایا۔ ایک پیغمبر علیہ السلام نے کہا یا قوم لیس بی ضلالہ، یا قوم لیس بی سفاہہ، اے میری قوم میں پاگل نہیں ہوں، میں جو باتیں کرتا ہوں وہ اچھی باتیں کرتا ہوں۔ تو جواب تو اللہ نے دلوایا مگر ان انبیاء کی زبان سے دلوایا۔ لیکن جب نبی علیہ السلام کا معاملہ آیا تو ایک بدبخت نے نبی علیہ السلام کو براہ راست خود جواب عطا فرمایا، فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے میرے محبوب آپ تو مجنون نہیں ہیں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو اخلاق کے اونچے مرتبے پر فائز ہیں۔ اور پھر اس بندے کو ایسی گت بنائی کہ جو آپ کو مجنون کہتا ہے، وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ۔ اللہ نے اس کو 8 گالیاں دی کہ یہ ہوتا کون ہے میرے محبوب کے متعلق ایسی بات کہنے والا۔ یعنی اس آیت کو پڑھے تو ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے جلال میں تھے کہ شاید ایسے جلال میں کبھی خطاب نہیں فرمایا ہوگا پورے قرآن مجید میں۔ کیوں؟ اس نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا تھا۔ پھر جب کفار کی سازشوں سے نبی علیہ السلام کا دل مغموم ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے تھے، اے میرے محبوب غم نہ کیجئے، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ تو ہماری نظروں کے سامنے ہیں۔ وہ
کیسی ہستی ہوں گی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب آپ تو میری نگاہوں کے سامنے ہیں، جن کے چہرے پر اللہ کی محبت کی نظر پڑتی ہوگی وہ کتنی مقبول ہستی ہوگی۔ پھر سب انبیاء نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دی، مگر وہ بن دیکھے تھی۔ ایک ہوتا ہے دیکھ کے گواہی دینا، اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا، نبی علیہ السلام مدینہ سے بیت المقدس تشریف لے گئے اور وہاں پر سب انبیاء کی امامت فرمائی، اور پھر وہاں سے معراج پر تشریف لے گئے، سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوا، اتنا اللہ کا قرب حاصل ہوا کہ کعبہ قوسین او ادنیٰ، جیسے ایک کمان کے دو سرے ہوتے ہیں نا، یا اس سے بھی تھوڑا فاصلہ درمیان میں رہ گیا۔ اللہ کا ایسا قرب حاصل ہوا، اور پھر اللہ نے اپنے محبوب سے باتیں کی، جو چاہا باتیں کی۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا بھی دیدار کیا، جہنم کو بھی دیکھا، آسمان کے فرشتوں کو بھی دیکھا، لوح و قلم کو بھی دیکھا۔ ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد نبی علیہ السلام تشریف لائے، اور آپ نے آ کے امت کو درس دیا کہ دیکھو میں جنت اور جہنم کو خود دیکھ کے آیا ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے آپ کی گواہی سب انبیاء کی گواہی سے بہت اونچا مرتبہ رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اخلاق کے اونچے درجے پہ فراز ہیں۔ چنانچہ سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں بتائیں، انہوں نے فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ نبی علیہ السلام کے اخلاق تو قرآن کا مجسم نمونہ تھے۔ جو قرآن کو مجسم شکل میں دیکھنا چاہتا وہ نبی علیہ السلام کا دیدار کر لیتا، اس کو قرآن مجسم شکل میں نظر آ جاتا۔ ایسے اچھے اخلاق تھے نبی علیہ السلام کے۔ چنانچہ شاعر نے کہا نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے، جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے۔ وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے۔ ایسی تربیت دی، ایسی تعلیم دی، ایسے انسان بنائے صحابہ کرام کو کہ ان کو اللہ کے فرشتوں کے سلام آیا کرتے تھے۔ ایسی جماعت تیار کی۔ یہ نبی علیہ السلام کی سیرت مبارکہ ہے کہ آپ کے اخلاق عظیمہ اتنے بلند تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کامل زندگی۔ آپ نے اگر غور کیا ہوگا تو جتنے لوگ دنیا میں آتے ہیں اور بڑے بڑے کام کرتے ہیں، ان کے جانے کے بعد ہر بندہ کہتا ہے زندگی نے وفا نہ کی، اگر کچھ موقع مل جاتا تو وہ اور زیادہ کام کرتے۔ علامہ اقبال نے کتنا عظیم کام کیا، ان کے بعد بھی لوگوں نے یہی کہا کہ اگر زندگی وفا کرتی تو وہ اور اچھا کلام لکھتے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی لکھی، لوگوں نے ان کے مرنے کے بعد یہی کہا اگر اور مہلت مل جاتی تو وہ اور اچھا کلام لکھتے۔ بڑے بڑے جرنیل آئے، فاتح آئے، دنیا کے بادشاہ آئے، انہوں نے بڑی عظیم فتوحات کی، مگر ہر کسی کے بعد لوگوں نے یہی کہا کہ زندگی نے وفا نہ کی، اگر اور مہلت مل جاتی تو اس سے بھی اچھا کام کرتے۔ شیکسپیئر نے کتنے اچھے ناول لکھے ہیں انگریزی میں، پوری دنیا میں پڑھے جاتے ہیں، مگر دنیا نے اس کے بعد بھی یہی لکھا کہ اگر اس کو اور مہلت مل جاتی تو وہ اور اچھے لکھتا ناول۔ اس کا مطلب یہ کہ دنیا میں جتنے انسان بھی آئے وہ ادھوری زندگی گزار کے گئے، پوری زندگی کوئی نہیں گزار کے گیا۔ ابھی حسرتیں تھیں اور بھی کرنا ہے، نہیں کر سکے کہ عمر کا حصہ ختم ہو گیا، لیکن پوری تاریخ انسانیت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ذات ہیں، ایسی شخصیت ہیں، 1,24,000 صحابہ کا مجمع ہے،
حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو میں جس مقصد کو لے کے دنیا میں آیا تھا بتاؤ کیا میں نے وہ مقصد پورا کر دیا؟ 1,24,000 صحابہ نے بلند آواز سے کہا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ادیت الامانہ ونصح الامہ، آپ نے امانت کو پہنچا دیا، امت کو نصیحت کر دی۔ تو نبی علیہ السلام نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف کر کے کہا اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا میں جو مقصد لے کے دنیا میں آیا تھا میں اس مقصد کو پورا کر کے جا رہا ہوں۔ تو پوری تاریخ انسانیت میں اگر کامل زندگی کوئی ہے تو وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، باقی سب زندگیاں نامکمل زندگیاں۔ ہم نامکمل زندگیاں والوں کو اپنا کیوں قائد بنائیں؟ ہم اس کو قائد بنائیں جس کی کامل زندگی تھی۔ میرا قائد ہے وہ زندگی پیغام تھا جس کا، محمد نام تھا جس کا، محبت کام تھا جس کا، وہ رفتہ رفتہ جس نے قوم کو منزل عطا کر دی، کلی آغاز تھی جس کی، چمن انجام تھا جس کا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کامل زندگی گزاری۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ورفعنا لک ذکرک، آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کیا۔ اللہ جن کا ذکر بلند کرے آپ سوچیں ان کو کیا عظمت ملی ہوگی۔ چنانچہ اس کی تھوڑا تفصیل سن لیجئے۔ پوری دنیا میں جو سورج طلوع ہوتا ہے نا تو جس ملک میں فجر سب سے پہلے ہوتی ہے اس ملک کا نام ہے فجی۔ فجی کو مشرق دنیا کہتے ہیں کہ دنیا کا مشرق کا، یہ آسٹریلیا سے بھی آگے ایک ملک ہے۔ مجھے الحمدللہ وہاں جانے کی توفیق ہوئی، بخاری شریف ایک اختتامی درس تھا تو میں نے وہاں دیکھا کہ وہاں سب سے پہلے سورج طلوع ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دنیا میں صبح کی اذان کا وقت ہوتا ہے تو سب سے پہلے ملک فجی میں ہوتا ہے، وہاں پہ اذانیں شروع ہو جاتی ہیں اور پورے ملک میں آدھا گھنٹہ فجر کی اذانیں ہوتی رہتی ہیں۔ ابھی اس مسجد میں، پھر اس مسجد میں، پھر اس مسجد میں 2-4 منٹ کے وقفے کے ساتھ اذانیں چلتی رہتی ہیں۔ ابھی فجی میں فجر کی اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ اس کے بعد ہے نیوزی لینڈ، وہاں اذان کا وقت ہو جاتا ہے تو اس ملک میں فجر کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ بڑا ملک ہے تو پورے ملک میں اذان دیتے دیتے گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ جب وہاں اذان کا وقت ختم ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہے آسٹریلیا، وہ اس سے بھی بڑا ملک ہے۔ تو آسٹریلیا میں اور بھی زیادہ ٹائم لگتا ہے اور فجر کی اذانیں ہوتی رہتی ہیں۔ پھر اس کے بعد جو قریب جزائر ہیں ان میں بھی مسلمانوں کی بستیاں ہیں تو وہاں پر بھی فجر کی اذانیں ہوتی ہیں۔ پھر ان کے بعد ایک ملک آتا ہے برونائی، وہ بھی مسلمان ملک ہیں تو وہاں پر فجر کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ابھی وہاں فجر کی اذانیں ختم نہیں ہوئی ہوتی کہ اس کے ساتھ ہے ملائیشیا، وہاں اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے انڈونیشیا، وہاں اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر ابھی فجر کی اذانیں وہاں ختم نہیں ہوتی کہ سنگاپور میں اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر سنگاپور کے بعد برما میں اذانیں شروع ہو جاتی ہیں، وہاں بھی بہت مسلمان ہیں۔ پھر برما کے بعد بنگلہ دیش میں، انڈیا میں، پھر انڈیا میں اور پاکستان میں آدھے گھنٹے کا فرق ہے۔ ابھی انڈیا کی مسجدوں میں فجر کی اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ پاکستان میں وقت ہو جاتا ہے تو پورے ملک میں فجر کی اذانیں ہوتی ہیں۔ اب آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں پشاور سے کراچی تک تقریباً آدھے گھنٹے کا ٹائم ڈیفرنٹ ہے۔ اگر عشاء کا وقت ہو جاتا ہے پشاور میں تو مغرب تو کراچی میں آدھے گھنٹے کے بعد وقت ہوتا ہے، تو آدھا گھنٹہ پورے ملک میں اذانیں ہوتی رہتی ہیں ایک نماز کی۔ اب جب پاکستان میں فجر کی اذانیں ختم ہوتی ہیں تو دبئی اور پاکستان میں 1 گھنٹے کا فرق ہے، پھر دبئی میں اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ایمریٹس کے جتنے ممالک ہیں ان میں فجر کی اذانیں، پھر جب ایمریٹس کے ممالک میں فجر کی اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں تو سعودی عرب اور دبئی میں پھر 1 گھنٹے کا فاصلہ ہے، وہاں پھر فجر کی اذانیں سعودی عرب میں شروع ہو جاتی ہیں۔ جب سعودی عرب میں فجر کی اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں تو اتنا ٹائم گزر جاتا ہے کہ فجی میں ظہر کی اذان شروع ہو جاتی ہے، پھر ظہر کی اذان، اسی طرح ہوتے ہوتے پھر عصر کی اذان، پھر مغرب کی اذان، پھر عشاء کی اذان۔ اس کا مطلب یہ
کہ پوری دنیا میں کوئی ایسا وقت نہیں کہ دنیا کی کسی نہ کسی مسجد میں اذان اقامت نہ ہو رہی ہو اور نبی علیہ السلام کا ذکر نہ بلند ہو رہا ہو۔ اگر ہمارے پاس کوئی ایسا کنٹرول سینٹر ہوتا کہ پوری دنیا کی اذان کی آوازیں ہمیں آتی تو ہم ایک جگہ بیٹھ کر دیکھتے کہ یہاں اذان ختم نہیں ہوئی، یہاں شروع ہو گئی، یہاں ختم نہیں یہاں شروع ہو گئی، یہاں ختم نہیں یہاں شروع ہو گئی۔ پوری دنیا میں ہر وقت کہیں نہ کہیں اللہ اپنے محبوب کے نام کو بلند کر رہے ہیں، اذان اور اقامت کی آواز ہو رہی ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا آنے والا وقت آپ کے گزرے ہوئے وقت سے زیادہ اعلیٰ۔ اس کا مطلب یہ کہ نبی علیہ السلام کے بچپن سے آپ کا لڑکپن زیادہ اعلیٰ، نبی علیہ السلام کے لڑکپن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی زیادہ اعلیٰ، نبی علیہ السلام کی جوانی سے آپ کا بڑھاپا زیادہ اعلیٰ، اور آپ کا دنیا میں رہنے سے آپ کا برزخ میں چلے جانا اس سے بھی اعلیٰ، پھر آپ کے برزخ میں رہنے سے آپ کا قیامت کے دن مقام محمود پہ جانا اس سے بھی اعلیٰ، پھر مقام محمود سے اپنی امت کو لے کر آپ کا جنت میں چلے جانا اس سے بھی اعلیٰ۔ یعنی نبی علیہ السلام کو اللہ نے ایسی یعنی شان عطا فرمائی کہ آپ کی زندگی میں زوال نہیں ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں ہر چیز میں عروج اور زوال ہے، سورج طلوع ہوتا ہے عروج ملتا ہے، لیکن یہ عروج 12 بجے تک رہتا ہے، 12 بجے کے بعد پھر زوال شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ عصر کے وقت اور زیادہ اور مغرب کے وقت تو سورج ہی غروب ہو جاتا ہے۔ عروج اور زوال ہر انسان کی زندگی میں، بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو عروج ملتا ہے، لڑکپن میں اور زیادہ طاقت، پھر جوانی میں اور زیادہ طاقت، اس کو عروج ملتا ہے، پھر اس کے بعد بڑھاپا آتا ہے تو اس کو زوال مل جاتا ہے۔ تو پوری دنیا میں عروج اور زوال کا یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ ایک درخت پیدا ہوتا ہے عروج ملتا ہے، اس کو پھل لگتے ہیں عروج ہوتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ بوڑھا ہو جاتا ہے، پھل ختم ہو جاتے ہیں، لکڑی پرانی ہو جاتی ہے، پتے ختم ہو جاتے ہیں، تو زوال آ گیا۔ عروج اور زوال کی یہ داستان ہر چیز کے ساتھ لگی ہوئی ہے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ شان عطا فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا آنے والا وقت آپ کے گزرے وقت سے زیادہ اچھا ہوگا، یعنی عروج ہی عروج ہوگا، آپ کی زندگی میں زوال نہیں ہے۔ اور یہی بات سیدہ صدیقہ اللہ عنہ نے اپنے اشعار میں کہی، انہوں نے اشعار لکھے لنا شمسم وللآفاق شمسو، اے آسمان ایک تیرا بھی سورج ہے اور ایک میرا بھی سورج ہے، لیکن آسمان تیرا سورج فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے اور میرا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام عشاء کی نماز پڑھ کے ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے جاتے تھے، تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میرا سورج تو عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے، مگر اے دنیا کے سورج تیرے اور میرے سورج میں یہ فرق ہے کہ تجھے عروج بھی ہے زوال بھی ہے، لیکن میرا سورج ایسا ہے جس کو اللہ نے صرف عروج دیا، اس کی زندگی میں کبھی زوال نہیں آئے گا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ اس کا ترجمہ کیا کرتے تھے، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ بس بس کرنے لگ جائیں گے۔ ایک بندہ اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور دوسرا ڈالنے والا اس میں کوئی زیادہ چیز ڈال دے نا تو وہ کہتے ہیں بس 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 ہی، یا کوئی برتن دے دودھ بھر دے اور وہ اوپر تک برتن کو بھر دے تو وہ کہتے ہیں جی بس 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 برتن بھر گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب میں آپ کو اتنا عطا کروں گا کہ آپ بس بس کرنے لگ جائیں گے، اتنی رحمت ہوگی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دعا مانگی، اے اللہ میری امت کا حساب آپ میرے سپرد کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا میرے محبوب آپ یہ دعا کیوں مانگ رہے ہیں؟ اے اللہ یہ دعا اس لیے مانگ رہا ہوں
کہ امت کا حساب جب میں لوں گا تو پھر دوسری امتوں کے سامنے میری امت کے گناہ نہیں کھلیں گے اور مجھے ندامت شرمندگی نہیں ہوگی۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حساب تو میں ہی لوں گا، مگر میں معاملہ ایسا بنا دوں گا کہ آپ کی امت کو قیامت کے دن میں رسوا نہیں ہونے دوں گا۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا، قیامت کے دن اللہ اپنے محبوب کو بھی رسوا نہیں ہونے دیں گے اور جو ایمان لائے ان کو بھی رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ چنانچہ اللہ نے سبب ایسا بنا دیا، اس امت کی توبہ کا قبول کرنا آسان فرما دیا۔ فرمایا بندہ اگر زبان سے توبہ کے الفاظ کہہ دے تو بھی توبہ قبول، اور اگر اس کا دل نادم و شرمندہ ہو جائے اپنے گناہ پر، میں نے برا کیا، میں نے اچھا نہیں کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اگر دل میں ندامت ہو گئی تو حدیث مبارکہ میں ہے الندم توبۃ، اس کے دل کی ندامت کو ہی اللہ قبول کر کے اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو امت کے گناہوں کا بخشنا اللہ نے اتنا آسان کر دیا۔ پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب نے بتلایا کہ جو بندہ اوپر سے اونچائی سے گر کے مرتا ہے شہید آخرت ہوگا، جو بندہ آگ میں جل کر مرتا ہے شہید آخرت ہوگا، جو پانی میں ڈوب کے مرتا ہے شہید آخرت ہوگا، جو پیٹ کی بیماری میں مرتا ہے شہید آخرت ہوگا، جو وبا کی مرض میں مرتا ہے وہ شہید آخرت ہوگا۔ کتنی بیماریاں ایسی ہیں کہ جن میں مرنے والے دنیا میں تو شہید نہیں کہے جائیں گے، مگر ان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن شہادت کا رتبہ عطا فرمائیں گے۔ حتیٰ کہ جس عورت کے بچے کی ڈیلیوری ہو رہی ہے اور اس حال میں ماں فوت ہو گئی، اللہ اس عورت کو بھی شہید آخرت میں شامل فرمائیں گے۔ پھر امت میں جو کسی کو تکلیف پہنچتی ہے، زخم لگا، غربت آئی، تنگی آئی، فاقہ اٹھانا پڑا، برداشت کرنا پڑا، تو جتنی امت یہ تکلیفیں برداشت کرتی ہے ہر کے بدلے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر ایک چراغ جل رہا تھا، ہوا کا جھونکا آیا اور چراغ بجھ گیا، اور چراغ کے بجھنے پر اس بندے کو افسوس ہوا، تو چراغ کے بجھنے پر اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ علماء نے یہاں تک لکھا کہ اگر اس کی 2 جیبیں تھیں اور اس نے ایک جیب میں اپنے پیسے ڈالے، مگر نکالتے وقت دوسری جیب میں ہاتھ ڈال بیٹھا تو جیب خالی تھی، تو اس کو ایک یعنی مومنٹریلی جیسے دھکا لگتا ہے نا، ذہنی صدمہ ہوتا ہے، وہ میرے پیسے کہاں گئے، اور اس کو دوسری جیب میں مل گئے، تو یہ جو ایک لمحے کا ذہنی صدمہ ملا، اللہ اس پر بھی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے معافی کو آسان کر دیا، حتیٰ کہ موت کے وقت جو سکرات موت کا ہوتا ہے معاملہ، اس پر بھی اللہ بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور قیامت کے دن اور جو جنت میں جو قبر میں ضبط قبر پیش آتا ہے، اس پر بھی اللہ مومن کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر قیامت کے دن کی جو دہشت ہوگی، خوف ہوگا، اس پر بھی اللہ امت کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ تو یہ امت قیامت کے دن پیش ہی اس حالت میں ہوگی کہ بخشی بخشائی امت ہوگی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اس امت کا ایک بندہ ہوگا جس کے نام اعمال میں بڑے بڑے گناہ ہوں گے، اللہ اس کو اپنے پاس بلائیں گے اور اس کے گرد نور کی چادر تان دیں گے، جیسے کنات لگا دی جاتی ہے، مخلوق اس کو نہیں دیکھ سکے گی۔ اللہ اس بندے کو فرمائیں گے میرے بندے تو نے یہ گناہ کیا، وہ کہے گا یا اللہ کیا، یہ بھی گناہ کیا، یہ بھی کیا، سارے گناہ گنوائیں گے، حتیٰ کہ وہ بندہ سوچنے لگے گا میرے اتنے گناہ گنوائے گئے ہیں، آج جہنم سے میں نہیں بچ سکتا، مگر اللہ فرمائیں گے میرے بندے تو نے گناہ تو کیے، مگر تو دنیا میں مجھ سے معافیاں بھی مانگتا رہتا تھا، چل میں نے تیری توبہ کو قبول کر کے تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ جب اس کے گناہ نیکیوں میں بدل جائیں گے اور نور کی چادر ہٹے گی تو ساری دنیا دیکھے گی اس بندے کے نام اعمال میں کوئی گناہ ہی نہیں لکھا ہوگا، تو لوگ آپس میں باتیں کریں گے یہ شاید انبیاء میں سے کوئی نبی ہے جس نے معصوم زندگی گزاری اور اس کا کوئی گناہ بھی نہیں، حالانکہ وہ اس امت کے گناہگار بندہ ہوگا، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اس کی ستر پوشی فرما دیں گے۔ ایسا بھی ہوگا ایک نیکی پر 2 بندے جنت میں جائیں گے، کتنی عجیب بات ہے، ایک نیکی پر 2 بندے جنت میں جائیں گے۔ حدیث مبارکہ میں ہے ایک بندے کو پیش کیا جائے گا
جس کی ایک نیکی کم ہوگی ایک گناہ زیادہ ہوگا۔ فرشتہ اس کو کہے گا اگر تیرے پاس ایک نیکی اور ہوتی تو تیرے گناہ اور نیکیاں برابر ہوتی، اللہ اپنی رحمت سے تجھے جنت بھیج دیتے، اب تیرا ایک گناہ زیادہ ہے، ایک نیکی کم ہے۔ وہ کہے گا اچھا مجھے اجازت دے دی جائے، میں ایک نیکی کسی سے ادھار لے لیتا ہوں۔ اس کو خاص طور پر اس کی اجازت ملے گی۔ چنانچہ وہ بندہ سب سے پہلے اپنے بھائی کے پاس آئے گا، اے میرے بھائی، میں اور آپ دونوں تاجر تھے اور جماعت میں لگے ہوئے تھے اور ہم ایک دوسرے کا تعاون کرتے تھے، تیرے اوپر قرض چڑھ جاتا تھا تو میں بیل آؤٹ کر دیتا تھا، مجھ پہ قرض جاتا تھا تو میری مدد کر دیتا تھا، ہم ایک دوسرے کا تعاون کر کے اتنی اچھی زندگی گزار آئے، لوگ کہتے تھے یہ بھائی کم ہیں دوست زیادہ ہیں، ہم نے ساری زندگی اتنی اچھی گزاری، اے بھائی تیرے پاس تو نیکیاں بہت زیادہ ہیں، مجھے صرف ایک نیکی کی ضرورت ہے، آج ایک نیکی مجھے دے دو۔ بھائی کہے گا نہیں، جب تک میرا اپنا حساب نہیں ہو جاتا میں تو ڈر رہا ہوں، میں اس وقت تک ایک نیکی بھی نہیں دے سکتا۔ تو بھائی ایک نیکی دینے سے انکار کر دے گا۔ پھر وہ اپنی امی کے پاس آئے گا، امی آپ تو مجھ سے اتنی محبت کرتی تھیں، آپ تو کہتی تھی بیٹا تجھے گرم ہوا بھی نہ لگے، دھوپ بھی نہ لگے، اور میں تیرے اوپر قربان، اور میں سب کچھ تیرے اوپر قربان کر دوں گی۔ اماں آپ کی محبت کا تو یہ عالم تھا، آپ کے نام اعمال میں تو بہت نیکیاں ہیں اور مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، امی ایک نیکی مجھے دے دیں۔ ماں کہے گی بیٹا جب تک میرا اپنا حساب نہیں ہو جاتا میں ایک نیکی بھی نہیں دے سکتی، میں اپنے انجام سے ڈرتی ہوں۔ پھر وہ اپنے والد سے نیکیاں مانگے گا، والد بھی کہے گا کہ نہیں بیٹا جب تک میرا حساب نہیں ہو جاتا میں ایک نیکی بھی نہیں دے سکتا۔ پھر وہ اپنی بیوی کے پاس آئے گا، میں نے آپ کو کتنی محبت سے رکھا، آپ کو میں نے کتنے جو ہے نا مطلب ہے دنیا کے اندر نعمتیں دیں اور میں نے بہت محبت پیار کی زندگی آپ کے ساتھ گزاری، اور آپ تو میرے اوپر قربان ہوتی تھیں اور بڑی محبت کے دعوے کرتی تھیں، اور آپ تو نیک پردہ خاتون تھیں، آپ کے نام اعمال میں بہت نیکی ہیں، ایک نیکی مجھے دے دو پلیز، ایک نیکی نہ دو گی میں جہنم میں چلا جاؤں گا۔ بیوی کہے گی جب تک میں خود میرا حساب نہیں ہو جاتا میں ایک نیکی بھی نہیں دے سکتی۔ پھر وہ بندہ اور پریشان ہوگا، پھر وہ اپنے بیٹوں کو کہے گا میرے بیٹوں میں نے دنیا میں کتنے پیار سے تمہیں پالا پوسا، تعلیم دی، دین پہ لگایا، تم لوگ عالم بنے، جماعت میں گئے، ذکر اذکار کرنے والے سالک بن گئے، تمہارے نام اعمال نیکیوں سے بھرے ہوئے ہیں، ایک نیکی مجھے دے دو۔ بیٹے بھی انکار کر دیں گے۔ اس وقت اس آدمی کو بڑا دکھ ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تو پہلے ہی بتا دیا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، وہ بندہ بہت روئے گا، بڑا دکھی ہوگا۔ جب وہ رو رہا ہوگا نا اس کے قریب سے ایک اور آدمی گزرے گا، وہ پوچھے گا فرشتے سے یہ بندہ کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہے گا اس کو ایک نیکی کی ضرورت ہے اور قریبی رشتہ داروں نے جو لوڈ ون تھے انہوں نے نیکی دینے سے انکار کر دیا، یہ غم سے رو رہا ہے۔ وہ کہے گا اچھا نام اعمال میں میرے ایک نیکی ہے، وہ نیکی اس کو دے دو، یہ تو جنت میں چلا جائے۔ یہ جو ایک بندہ دوسرے کو ایک نیکی دے گا یہ اتنا بڑا معاملہ ہوگا کہ قیامت کے مجمع میں اعلان کیا جائے گا فلاں بندے نے اپنی ایک نیکی دوسرے کو دے دی۔ جب اللہ تعالیٰ یہ اعلان سنیں گے اللہ تعالیٰ فرشتے سے پوچھیں گے کون ہے جو دنیا میں اپنی سخاوت دکھاتا ہے آج کے دن؟ تو فرشتہ اس بندے کو پیش کرے گا یا اللہ اس نے اپنی نیکی دی۔ اللہ اس سے پوچھیں گے کہ تو نے ایک نیکی کیوں دے دی؟ وہ کہے گا یا اللہ میرے نام اعمال میں صرف تھی ہی ایک نیکی، میں نے تو جہنم میں جانا ہی تھا تو میں نے سوچا میری نیکی دینے سے اگر یہ جنت میں جا سکتا ہے تو یہ جنت چلا جائے، میں جہنم میں جا ہی رہا ہوں۔ اللہ فرمائیں گے اچھا تو بندہ ہو کے اپنی ایسی سخاوت دکھاتا ہے، سخاوت تو دکھانے کی شان میرے اندر ہے، میں اپنی سخاوت دکھاتا ہوں، میں تجھے اور اس بندے دونوں کو جنت عطا فرما دیتا ہوں۔ حضرت قاری طیب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے دو بندے پیش ہوں گے۔ اللہ ایک کو فرمائیں گے او میرے بندے تو دنیا میں میرے حکموں کے ماننے میں بہت سستی کرتا تھا، غفلت کرتا تھا، چل جا جہنم میں۔ جب اس کو جہنم جانے کا حکم ملے گا تو وہ تیزی کے ساتھ جہنم کی طرف جانا شروع کر دے گا۔
دوسرے بندے کو بھی یہی فرمائیں گے چل جہنم میں، وہ بھی جہنم کی طرف جانا شروع کرے گا، 2 قدم چلے گا پیچھے مڑ کے دیکھے گا، پھر 2 قدم چلے گا پھر پیچھے مڑ کے دیکھے گا۔ اللہ ان دونوں کو واپس بلائیں گے، پہلے سے پوچھیں گے کہ بھائی جب میں نے تمہیں کہا جاؤ جہنم میں تو تم نے تو دوڑ ہی لگا دی۔ وہ کہے گا یا اللہ دنیا میں تو آپ کا حکم ماننے میں مجھ سے کوتاہی ہوئی، آج آپ نے آخری حکم فرمایا جاؤ جہنم میں تو میں چل پڑا کہ میں آپ کے اس حکم کی تو تعمیل کر لوں۔ اللہ فرمائیں گے اچھا اگر میرے حکم کی اتنی عظمت ابھی بھی تیرے دل میں ہے چل میں تجھے جنت عطا فرما دوں۔ پھر اللہ دوسرے بندے کو بلائیں گے، بھئی تیرا کیا معاملہ ہے؟ 2 قدم چلتا تھا پیچھے مڑ کے دیکھتا تھا، 2 قدم چلتا تھا پیچھے مڑ کے دیکھتا تھا۔ وہ کہے گا یا اللہ گناہ میں نے بڑے کیے مگر مجھے تیری رحمت سے امید بہت تھی، اگرچہ آپ نے مجھے جہنم جانے کا حکم دے دیا مگر میں 2 قدم چلتا تھا پیچھے مڑ کے دیکھتا تھا شاید آپ کی رحمت جوش میں آ جائے، پھر دیکھتا تھا پیچھے شاید آپ کی رحمت جوش میں آ جائے۔ اللہ فرمائیں گے اگر تجھے میری رحمت پر اتنا ہی بھروسہ ہے چل تجھے بھی میں نے جنت عطا فرما دی۔ نبی علیہ السلام تشریف فرما ہیں، ابوبکر صدیق اللہ نبی ہیں اور عمر اللہ نبی ساتھ ہیں۔ نبی علیہ السلام نے دعا مانگی اے اللہ میری امت پر اپنی خصوصی رحمت فرمانا۔ اللہ نے وعدہ فرما دیا میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں جہنم میں سے لوگوں کا ایک لپ بھر کے نکالوں گا اور ان کو بغیر کسی اور عمل کے جنت عطا فرما دوں گا، اپنی رحمت سے جنت عطا فرما۔ لپ کہتے ہیں یہ جو 2 کرتے ہیں، اگر ہم چاول کے دانوں کی لپ بھرے نا تو ہزاروں چاول کے دانے تو ہماری لپ میں آ جائیں گے۔ اب آپ سوچئے جب ہماری لپ میں ہزاروں دانے آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کتنے بڑے ہیں اور اللہ کی لپ کتنی بڑی ہوگی۔ جب اللہ لپ بھریں گے تو کھربوں کھربوں جہنمی جہنم سے نکل کے جنت میں چلے جائیں گے۔ جب اللہ کے حبیب نے خوشخبری سنا دی، اللہ نے میرے ساتھ وعدہ فرما دیا کہ جہنم سے ایک لپ بھر کر نکال دیں گے، تو نبی علیہ السلام بھی خوش ہو گئے اور صحابہ بھی خوش ہو گئے۔ حضرت صدیق نے دوبارہ عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اس وقت رحمت کے جو ہے نا وہ رحمت کے معاملے میں ہیں، آپ اور دعا کیجئے امت کے لیے۔ عمر اللہ نے کہا ابو بکر جب اللہ نے ایک لپ بھر کر نکالنے کا وعدہ فرما دیا تم جانتے ہو نا اللہ کتنے بڑے ہیں اور اللہ کی لپ کتنی بڑی ہوگی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جواب دیا میں جانتا ہوں اللہ کی لپ بہت بڑی ہوگی، لیکن عمر اگر کسی اور کا فائدہ ہو جاتا ہے تو تمہارا کیا نقصان ہے۔ نبی علیہ السلام نے پھر دعا مانگی، اللہ نے وعدہ فرما دیا میں 2 لپ بھر کر نکالوں گا اور ان لوگوں کو جنت عطا فرما دوں گا۔ سب حضرات خوش ہو گئے۔ ابو بکر صدیق نے تیسری مرتبہ کہا کیونکہ ان کے اندر رافت اور رحمت بہت زیادہ تھی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی خاص رحمت کی نظر ہے، امت کے لیے اور مانگ لیجئے۔ عمر اللہ نے پھر کہا ابو بکر 2 لپ میں بھر لی، ابھی بھی تجھے جو ہے نا وہ تسلی نہیں ہوئی۔ اے میرے بھائی عمر تسلی تو بڑی ہو گئی ہے، لیکن اگر کسی اور گناہگار کا فائدہ ہو جائے تو تمہارا کیا نقصان ہے، اللہ کے محبوب کو دعا کرنے دو۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے پھر دعا مانگی، اللہ نے وعدہ فرما دیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں 3 لپیں جہنمیوں کی بھر کے نکالوں گا اور بغیر ان کے کسی اور عمل کے اپنی رحمت سے ان کو جنت عطا فرما دوں گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ اپنی کتاب میں یہ حدیث مبارکہ نقل کرتے ہیں اور اخیر پہ لکھتے ہیں کہ میرے عمل تو اس قابل نہیں کہ میں اللہ سے جنت مانگوں، ہاں اتنی تمنا ضرور ہے اے اللہ آپ اپنی رحمت سے جو 3 لپیں بھر کے لوگوں کی نکالیں گے اور ان کو جنت عطا فرمائیں گے، اللہ مجھے بھی ان میں شامل فرما لے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی وجہ سے اللہ کی رحمت اتنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت حیران کر دے گی۔ حضرت قاری طیب رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کا اتنا ظہور ہوگا کہ ایک وقت آئے گا شیطان بھی سر اٹھا کر دیکھے گا آسمان کی طرف کہ شاید آج میری بھی بخشش ہو جائے۔ جب اتنے بڑے بڑے گناہگاروں کی مغفرت ہو گئی، شرابی کبابی زانیوں کی مغفرت ہو گئی، تو شاید میری بھی مغفرت ہو جائے۔
تو جب شیطان کو بھی امید لگنے لگے گی، آپ سوچیں اللہ کی رحمت کا کتنا ظہور ہوگا۔ اور یہ ظہور کس وجہ سے ہوگا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب یہ آیت اتری تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ اس وقت تک میں تجھے دیتا رہوں گا جب تک تو راضی نہیں ہو جاتا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا آخری امتی بھی جنت میں نہیں چلا جائے گا۔ اب سوچئے نبی علیہ السلام نے جب یہ فرما دیا میں اس وقت تک نہیں جو ہے نا وہ راضی ہوں گا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہیں چلا جائے گا۔ اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ میں کلمے پہ موت عطا فرمائے اور قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے امتیوں میں کھڑا فرمائے۔ جو لوگ سنت سے روگردانی کرتے ہیں یا شریعت پہ مذاق کرتے ہیں تو موت کے وقت ان کا ایمان سلب کر لیا جاتا ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، نبی علیہ السلام سے دل میں محبت رکھیں، آپ کی سنتوں سے دل میں محبت رکھیں تاکہ ان سنتوں کی برکت سے اللہ کے محبوب صاحب کے قدموں میں ہمیں قیامت کے دن جگہ مل جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ قیامت کے دن میری امت میں سے نہیں ہوگا۔ تو سنتوں کا اہتمام کرنے کی وجہ سے، ان کی پیروی کرنے کی وجہ سے ہم نبی علیہ السلام کے غلام بن کر قیامت کے دن کھڑے ہوں گے اور پھر جنت میں جانا آسان ہوگا، کیونکہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا آخری امتی بھی جنت میں نہیں چلا جائے گا۔ اللہ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ ہر کلمہ گو کو نبی علیہ السلام سے محبت تو ہے، لیکن وہ محبت اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ ہمارے نفس کی خواہشات ہم پاؤں کے نیچے دبا کے سنتوں والی زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ شاعر نے کہا میرا رومی ورگا عشق بھی نہیں، میرا رومی ورگا عشق بھی نہیں تے میری جامی ورگی ٹور بھی نہیں، میرا رومی ورگا عشق بھی نہیں تے میری جامی ورگی ٹور دی نہیں، مگر قسم خدا دی کھاندہ ہاں مینو تیرے جیا کوئی ہور بھی نہیں۔ اے اللہ ہماری محبت بہت کمزور ہے، لیکن ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ جہاں ہمیں آپ ہیں وہاں ہمیں کوئی بھی نہیں ہے۔ میں قسم خدا دی کھاندہ ہاں کہ مینو تیرے جیا کوئی ہور بھی نہیں۔ اے اللہ یہ جو ہماری محبت ہے اس کو قبول فرما لیجئے اور اس کی برکت سے ہمیں کلمے پہ موت حاصل ہو جائے، ہم اسی محبت پہ زندگی گزاریں اور قیامت کے دن اسی محبت پہ قیامت کے دن اپنے محبوب ہم کے سامنے کھڑے ہوں اور اسی محبت کے صدقے ہم قیامت کے دن محبوب کے قدموں میں جنت میں چلے جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تشریف رکھے، تشریف بیٹھے رہو بھائی۔ دعا سے پہلے توبہ کے کلمات پڑھا دیتے ہیں۔ سب حضرات دل میں یہ نیت کر لیجئے کہ ہم پچھلے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر رہے ہیں اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر رہے ہیں۔ جیسی نیت ہوتی ہے ویسی مراد مل جاتی ہے۔ خواجہ صاحب بیٹھ جی۔ یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پڑھتے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ
اقرار باللسان و تصدیق بالقلب اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ چند معمولات ہیں، اگر ان کو بھی آپ کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کے دل میں اللہ کی محبت بڑھے گی اور آپ خود اس کی حرارت کو محسوس کریں گے۔ پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا، دوسرا ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح شام پڑھنا، تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، ایک پارہ پڑھیں، آدھا پارہ پڑھیں، ایک پاؤ پڑھیں ضرور۔ چوتھا ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا، ہتھ کار ول دل یار ول، دست بکار دل بیار، ہاتھ کام کاج میں مشغول، دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول۔ اور پانچویں چیز ہے مراقبہ۔ مراقبہ بہت آسان ہے، جب آپ فجر اور شام نماز پڑھ کے فارغ ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر کے اللہ سے لو لگا کے بیٹھ جائیں۔ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے اور میں سن رہا ہوں۔ شروع میں تو نہیں دل کا اللہ اللہ سنائی دے گی، لیکن جب آپ بیٹھتے رہیں گے تو انشاءاللہ دل کے اندر ایسی تبدیلی آئے گی کہ آپ اللہ اللہ کی آواز خود بھی سنیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو نور سے منور فرمائے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔